السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ آنے والا ہے، جسے الوداع کا جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس جمعہ کے لیے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ معاشرے میں اور جہلا کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہوتی ہے، ایک پوسٹ آتی ہے واٹس ایپ وغیرہ پر کہ قضا نماز ادا کرنے کا موقع۔ لکھتے ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص کی نماز قضا ہوئی ہو اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعات نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ آگے لکھتے ہیں، پلیز یہ میسیج ابھی سینڈ کرنا شروع کر دو تاکہ آخری جمعہ سے پہلے یہ قیمتی تحفہ ہر کسی کو مل جائے۔ یہ پوسٹ ہمارے بھائی بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ آتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بھائی شیئر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے دلیل پوچھی جائے تو وہ دلیل بتانے کی جرات بھی نہیں کر سکتے۔ اور دلیل ملے گی کہاں میرے بھائی؟ یہ حدیث ضعیف چھوڑو، موضوع چھوڑو، جعلی چھوڑو، کہیں پر بھی اس حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میرے بھائی، جو یہ سوچ کر کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس پوسٹ کو آگے بھیج کر وہ اس بات کو سمجھے کہ پیارو تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو بلکہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ کر تم جہنم میں جانے کا ایندھن تیار کر رہے ہو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، کیونکہ اس کی سند کا پتہ نہیں، اس کے حوالے کا پتہ نہیں، اور میرے بھائی صرف اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ میرے بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سنی ہوئی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم کہ 4 رکعت نماز پڑھنے پر 700 سال کی نمازوں کی قضا معاف ہو جائے گی، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، جبکہ 700 سال چھوڑو میرے بھائی، 1 رکعت نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کا کفارہ وہی نماز ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول گیا یا اسے ادا کرتے وقت سوتا رہ گیا تو فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرھا، اس نماز کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے، یعنی جو نماز قضا ہوتی ہے اس کا کفارہ وہی نماز ہے۔ کوئی الگ سے نفل نماز پڑھنے سے میرے بھائی کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 598 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہنے لگے، کیونکہ سورج غروب ہو گیا تھا، لیکن لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز وہ نہ پڑھ سکے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم وادی بطحان کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جو قضا ہو چکی تھی، فرماتے ہیں کہ آپ نے عصر کی نماز غروب شمس کے بعد پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے مغرب پڑھی، یعنی مغرب سے پہلے آپ نے ادا کی جو نماز آپ کی قضا ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا نے صحابہ کے مجمع سے کہا کہ چلو قضا ہو گئی چھوڑ دو، بعد میں 4 رکعت ایسی پڑھ لینا رمضان کے آخری جمعے میں جس میں جو ہے تمہاری 700 سال، یہ ایک نماز چھوڑو 700 سال کی نمازیں ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں کہا میرے آقا نے۔ تو میرے بھائی، تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم یہ واٹس ایپ پر یہ چیزیں بھیجتے ہیں، یہ تم میرے بھائی اسلام میں آسانی ڈھونڈ رہے ہو، حالانکہ شریعت مصطفیٰ جیسی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ اور میرے بھائی یاد رکھے، یہ کام کر کے تم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو بلکہ تم جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ کے رسول پر۔ ایک روایت میں نے بتائی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، صاف طور پر میرے آقا نے فرمایا، اور اس کے علاوہ ایک مقام پر تو میرے آقا نے یہ فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6637 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بات وہی ہے جو وہ میں نے روایت پڑھی میرے بھائی۔ تو یاد رکھیے، تم جن باتوں کو اچھا سمجھ کر واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کرتے ہو، خلاصہ یہی ہے ان احادیث کا کہ تم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہو، بلکہ میرے بھائی رمضان کے مہینے میں اتنا بڑا جھوٹ
اور وہ بھی اللہ کے رسول پر تم باندھ رہے ہو، کسی دنیاوی انسان پر نہیں، کسی پیر پر نہیں، کسی مولوی پر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ لہٰذا میرے بھائی اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور جو بھائی اس طریقے کے میسیجز کرتے ہیں اس میسیج کو وہی ڈیلیٹ کرے اور اس کو سمجھائے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس آڈیو کلپ کو یا اس ویڈیو کو آپ کاپی کر کے رکھیں، اور جہاں بھی آپ کو ایسا میسیج ملے اس کو ترنت یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بندہ اپنی اصلاح کر سکے اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو حق قبول کرنے کی توفیق